شگفتہ مزاج محمد زماں آزردہ کہتے ہیں کہ آدمی کی پہچان دو باتوں سے ہوتی ہے، ایک تو اس سے لین دین کیا جائے یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ پروفیسر محمد زماں آزردہ کے ساتھ ہمارا روپے پیسے کا لین دین تو کچھ نہیں رہا، اور رہتا بھی کیوں؟ الحمدللہ دونوں کے حالات ابھی تک ایسے ہیں کہ دال روٹی بلکہ گوشت روٹی مزے سے چل رہی ہے۔ تھوڑا بہت لین دین ہے وہ اخروٹ بادام کا، دین ان کا ہے، لین ہمارا ہے، یعنی خشک میوہ ان کی طرف سے دیا جاتا ہے، ہماری طرف لیا جاتا ہے، ہم واپسی کے طور پر شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اتنی تو ہماری حیثیت ہے۔ اب رہی بات سفر کی، تو سفر ہم دونوں نے ملکی اور غیر ملکی کئی کیے، اور ہر سفر کے بعد خوشی خوشی ایک دوسرے سے رخصت ہوئے ہیں، یعنی دونوں باتوں میں ابھی تک ہم دونوں کھرے اترے ہیں، اور ابھی تک ایسے تعلقات ہیں کہ غائبانہ بھی ایک دوسرے کی برائی یعنی غیبت نہیں کرتے۔ یہ بات مجھے بھی حیران کرتی ہے اور انہیں بھی شاید کرتی ہو، کیونکہ عہد حاضر میں ایسا کم ہوتا ہے۔ میرے اور زماں صاحب کی عمروں میں کافی فاصلہ ہے۔ زماں صاحب سے میرے غائبانہ تقریباً 40 سال سے اور مشفقانہ قریب 30 سال سے تعلقات ہیں۔ مشفقانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ملتے ہیں تو ان کا رویہ شفیقانہ رہتا ہے اور باتیں دوستانہ ہوتی ہیں۔ کشمیر اور کشمیریوں کی خوبصورتی سب کو بھاتی ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں کشمیر کی کلی اور بابی فلموں کے علاوہ بہت سی فلموں میں کشمیر کا حسن دیکھا تھا۔ 1984 میں حقیقت میں دیکھا، جب ہم کشمیر یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے انٹرویو کے لیے گئے۔ انٹرویو کا نتیجہ جو ہونا تھا سو ہوا، لیکن کشمیر کے بارے میں جو کچھ سنا تھا سو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یوں بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، ہاتھوں سے چھو، تب کسی بات پر یقین کرو۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد مغلوں کی پسند پر ہمیں شک نہیں ہوا۔ 1984 میں زماں صاحب سے ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ شیریں کے خطوط غبار خیال، غبار کارواں اور وہ ٹاپ کر گئی کہ مصنف اسی شعبے میں ہے۔ کچھ مسرت کا احساس بھی ہوا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا تقرر ہو گیا تو اس معروف انشائیہ نگار کے ساتھ کچھ اٹھ بیٹھ کر ہم بھی انشا پردازی سیکھ لیں گے، اور یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ شیریں کے خطوط آپ کو کہاں سے ملے، وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ خیر، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ استاد محترم پروفیسر خواجہ احمد فاروقی کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود تقرر کسی اور کا ہو گیا۔ دراصل خواجہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم جیسا لائق آدمی دہلی یونیورسٹی کو چھوڑ کر کہیں اور جائے۔ انہیں شاید کامل یقین تھا کہ دیر سویر دہلی یونیورسٹی میں ہی ہماری روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ خواجہ تھے، اس لیے ان کا اندازہ صحیح نکلا۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں زماں صاحب سے باقاعدہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ وہ دہلی بہت آتے جاتے ہیں،
جس طرح ہمیں کشمیر اور کشمیریوں سے محبت ہے، انہیں دہلی والوں سے بہت لگاؤ ہے، بزرگوں سے کم، جوانوں سے زیادہ۔ دراصل زماں صاحب خود کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ وہ خالد علوی یا خالد اشرف سے مل کر جتنا خوش ہوتے ہیں، ان کے اساتذہ سے ملنے کے بعد نہیں۔ خالد علوی ماشاءاللہ ابھی تک کنوارے ہیں، اور خالد اشرف شادی شدہ ہو کر بھی کنوارے جیسے ہیں۔ ان کی خوش مزاجی ہی کی وجہ سے ہم جیسے جوانوں کے رشتے ان سے خوشگوار ہیں۔ زماں صاحب بنیادی طور پر انشائیہ نگار ہیں، اور انشائیہ نگار بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دن ذہنی طور پر بوڑھا ہو جائے گا، نقاد بن جائے گا۔ ان کی طبیعت میں ابتدا ہی سے شگفتگی ہے۔ 1973 میں شائع ہونے والی ان کی پہلی کتاب غبار خیال ہی انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ زماں صاحب کی خوش مزاجی دیکھ کر ہی شاید ان کا تقرر بہت جلد شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی میں بحیثیت استاد ہو گیا تھا، جبکہ ان کا پی ایچ ڈی بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کشمیر کے شعبہ اردو میں جمال پرست ڈاکٹر شکیل الرحمان اور ترقی پسند ناقد ڈاکٹر محمد حسن بھی موجود تھے۔ اس وقت کے شیخ الجامعہ نے سوچا ہوگا کہ شعبے میں اس لڑکے کی آمد سے کچھ تنقیدی ماحول میں شگفتگی پیدا ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ شکیل الرحمان کی جمالیاتی حس کشمیر میں رہنے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بیدار ہوئی۔ انہوں نے ہر صنف کو جمالیاتی نظر سے دیکھا۔ یہی حال زماں صاحب کا ہے۔ آپ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کی جمال پرستی کا اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے کشمیر میں رہ کر بھی اگر کوئی جمال پرست نہ ہوا تو اس کی بے حسی پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کے حسین قدرتی مناظر سے تو نابینا بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ زماں صاحب مزاجاً اور عملاً نقاد نہیں ہیں، وہ محض مجبوراً نقاد ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پروفیسر محمد حسن جیسے ناقد کی سرپرستی انہیں حاصل رہی۔ دراصل ان کی پی ایچ ڈی کے 2 نگراں تھے، پہلے پروفیسر محمد حسن، بعد میں پروفیسر شکیل الرحمان۔ لائق اور پڑھنے لکھنے والے اسکالر کی نگرانی عموماً مشکل ہوتی ہے، اپنی عزت کے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ گھر کے دباؤ میں آ کر ریسرچ کرنے والے طلباء کو جیسا اساتذہ بتا دیتے ہیں خاموشی سے کر لیتا ہے، لیکن لکھنے پڑھنے والا طالب علم استاد کا بھی امتحان لے لیتا ہے۔ زماں صاحب کو اسکول کے زمانے سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا، اس لیے مرزا سلامت علی دبیر پر تحقیقی مقالہ لکھتے وقت لکھنؤ کی گلیوں کی ایسی خاک چھانی کہ خود مرزا دبیر کا سلامت رہنا مشکل ہو گیا۔ دبیر کے خاندان والوں اور لکھنؤ کے بزرگان ادب نے منت و سماجت کے بعد انہیں واپس سری نگر جانے کے لیے کہا کہ میاں دبیر کے بارے میں آپ جتنا لکھ دو گے ہم اسے ہی کافی سمجھیں گے۔ دراصل مرزا محمد زماں آزردہ اپنے نام کی مرزائیت کے سبب مرزا دبیر سے اپنی رشتہ داری ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ مرزا دبیر پر تحقیق کرنے کی ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بھی مرزا تھے۔ اگر انیس میر کے بجائے مرزا ہوتے تو ان کی طرف بھی توجہ دی جاتی۔ خاندان میں بدنامی سے بچنے کے لیے مرزا غالب سے رشتہ داری نکالنے کی زماں صاحب نے کوشش ہی نہیں کی۔ خام خواہ لوگ کانٹوں میں گھسیٹتے، کانٹے ان کے پاس پہلے سے موجود تھے۔
ان کا مزاج تو ہر راستے پر گلدستہ لے کر کھڑے رہنے کا تھا۔ زما صاحب کے ساتھ ہم نے 2 غیر ملکی سفر کیے۔ پہلے 2003 میں ایک عالمی کانفرنس میں موریشس گئے، جس میں ہمارے اور زما صاحب کے علاوہ اردو کے بہت سے نامور ادیبوں اور شاعروں نے شرکت کی تھی، مثلاً احمد فراز، کشور ناہید، ندا فاضلی، ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز، ڈاکٹر لڈمیلا واسیلیوا، ایرینا میکسیمینکو، رضا علی عابدی، پروفیسر عبدالحق، پروفیسر امیر عارفی، تاش مرزا، پروفیسر شمیم انفی اور پروفیسر فتح محمد ملک وغیرہ موجود تھے۔ اگست کا مہینہ تھا، ہمارے ہاں اس وقت گرمی تھی، لیکن موریشس میں سردی کا موسم تھا۔ موریشس کے لوگوں کی مہمان نوازی دیکھنے لائق تھی۔ موریشس کے نائب صدر جناب عبدالرؤف بندن سے لے کر جناب عبداللہ، شہزاد عبداللہ، عنایت حسین ایدن، صابر گودر سبھی تواضع میں لگے ہوئے تھے۔ موریشس میں ہمارے کچھ شاگرد بھی ہیں، ان کی مدد سے زما صاحب کی ہمراہی میں موریشس کی سیر کی۔ زما صاحب قدرتی مناظر کے درمیان رہتے ہیں، کشمیر کی خوبصورتی کا موازنہ موریشس سے کرتے تھے۔ موریشس میں اگر سمندر ہے تو ان کے ڈل جھیل ہے، بس دونوں جگہ کے نظاروں میں مغرب و مشرق کا فرق ہے۔ بعض مناظر کو دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اور بعض کو دیتی ہے۔ دیکھنا اس لیے پڑتا تھا کہ معلوم تو ہو کہ بعض مناظر غیر شرعی کیوں ہیں، کیوں منع کیا گیا ہے۔ سمندر کے ساحل پر غیر ملکی مرد عورتوں کی کم لباسی دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ اتنے ترقی یافتہ ملکوں میں کپڑے کی کتنی قلت ہے۔ ایک ہمارا ملک ہے، کپڑے کی اتنی زیادتی ہے کہ کپڑوں کے اوپر برقع بھی پہن لیتے ہیں۔ شاید اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ ان بے لباس لوگوں کی حالت ہم کپڑے والے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال جب بھی کوئی حسین منظر نظر آتا ہم اپنا کیمرہ نکالتے، زما صاحب اپنے تھیلے میں سے کیمرہ نکال کر نظارہ قید کرتے۔ زما صاحب کہیں بھی ہوں، ان کے کندھے پر کپڑے کا وہ تھیلا جو عموماً کھادی کرتا پہننے والے کامریڈوں کے کندھے پر ہوتا ہے ضرور لٹکا رہتا ہے۔ تھیلا کیا ہے؟ امر یار کی زنبیل ہے، جب ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ اخروٹ اور بادام بھی اسی تھیلے میں سے نکلتے ہیں۔ زما صاحب کو فوٹو کھینچنے کا بہت شوق ہے۔ پہلے ان کے پاس چھوٹا کیمرہ تھا، آج کل آئی پیڈ ہے، وہی اب تصویر کشی کے کام آتا ہے۔ تصویر کشی کا شوق ہی ہے جو انہوں نے متعدد ٹیلی ویژن کے سیریل لکھ ڈالے اور سیریل بنا بھی ڈالے۔ موریشس میں ہمارے اور ان کے درمیان تصویروں کا لین دین رہا۔ اس لین دین میں نفع نقصان یا جھگڑے فساد کے امکانات نہیں تھے۔ ایک ہفتے کا سفر خوشگوار گزرا۔ پھر اتفاق یوں ہوا کہ اسی سال 2003 اکتوبر میں لندن میں ہم سفری رہی۔ ہمارے ایک محسن اور اردو دوست ڈاکٹر اقبال مرزا نے لندن میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر انگریزوں میں ایسی کون سی بات تھی جو دنیا کو قابو میں کر لیا۔ سو یہ جاننے کے لیے اقبال صاحب کی دعوت پر لندن چلے گئے۔
سوچا یہ بھی دیکھ لیں گے کہ پہلے لوگ اتنا لندن کیوں جاتے تھے. جو جاتا بالسٹر یعنی بیرسٹر بن کر آتا. کیا وہاں کوئی بیرسٹر بنانے کا کارخانہ کھلا ہوا تھا؟ ہترو ایئرپورٹ پر ڈاکٹر اقبال مرزا مل گئے. انگریزوں جیسا رنگ، مہندی لگے بال، مسکراہٹ اور بات ہے لکھنؤ جیسی. اس لیے کہ لکھنؤ سے ہجرت کر کے گئے تھے. گھر پہنچے تو 3-4 پروفیسر اور مل گئے. کراچی سے پروفیسر سحر انصاری، لکھنؤ سے پروفیسر محمود الحسن، بنارس سے پروفیسر قمر جہاں اور کشمیر سے پروفیسر محمد زماں آزردہ. بس پھر کیا تھا، زماں صاحب کو دیکھ کر تو ہماری باچھیں کھل گئیں کہ اب لندن گھومنے اور دیکھنے کا مزہ آئے گا. اور آیا بھی. لندن میں ایک پورے دن کا پاس بنتا ہے. اسے لے کر بس میں بیٹھیے یا ٹیوب میں، بس گھومیے. ہم نے اور زماں صاحب نے یہی کیا. کبھی بکنگھم پیلیس، کبھی برٹش میوزیم، کبھی لندن یونیورسٹی، کبھی لندن گیٹ برج، کبھی ٹاور آف لندن. گویا جس طرح انگریزوں نے ہندوستان کو رونق ڈالا تھا، ہم نے لندن کو رونق ڈالا. 1947 سے پہلے اتنے انگریز دہلی میں نہیں تھے جتنے ہندوستانی اب لندن میں ہیں. زماں صاحب کھانے پینے اور بولنے میں کنجوسی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ سفر میں لطف آتا ہے. ہم ہندوستانیوں کی ایک عادت ہے، دوسرے ملکوں کے افراد کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو کچھ خریدنے سے پہلے چیز کی قیمت اپنی کرنسی میں تبدیل کر کے مہنگی یا سستی کا اندازہ لگاتے ہیں. میں جب امریکہ گیا تو سارا وقت کرنسی کا موازنہ کرنے میں ہی گزر گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے ڈالر لے کر گیا تھا سب واپس آ گئے. لندن میں اس موازنے نے زیادہ ہی تکلیف دی. کہاں پاؤنڈ اور کہاں ہمارا غریب روپیہ. ہوا یوں کہ زماں صاحب کی داڑھی ڈالر کی قیمت کی طرح بڑی ہو گئی، جس کی انہیں عادت نہیں تھی. پہنچے ایک نائی کی دکان پر. سیاہ فام نائی نے کہا خط کے بنانے کے 3 پاؤنڈ ہوں گے. یہ سن کر زماں صاحب نے ہاتھ پھیر کر داڑھی کی لمبائی کا ایک بار پھر جائزہ لیا. میں نے کہا پڑھنے دیجیے، یہاں کون دیکھ رہا ہے. ایک ٹرائمر لے لیجیے، خود بنا لیجیے گا، وہ سستا پڑے گا. کہنے لگے خود بنانے میں تھوڑی بہت داڑھی کے بھی صاف ہونے کا خطرہ ہے. کرنسی موازنے نے ایک اور جگہ تکلیف دی. ہم لوگ لندن گیٹ برج کے پاس ٹیمز کے کنارے تھک کر بیٹھ گئے تھے. بھوک لگ رہی تھی. زماں صاحب نے کہا چائے پیتے ہیں، معلوم کرو کتنے کی ہے. میں نے چائے والے سے پیسے پوچھے اور آ کر کہا گھر جا کر ہی پئیں گے. لیکن زماں صاحب نے فراغ دلی دکھائی اور پاؤنڈ اور روپے کا فرق مٹا کر چائے پی لی. سیمینار میر انیس اور مرزا دبیر کی خدمات پر تھا. زماں صاحب کا تو یہ خاص موضوع ہے. ہم نے انیس اور دبیر کے مرثیوں میں ہندوستانی معاشرت تلاش کر ڈالی. سیمینار میں ڈاکٹر تقیہ عبدی بھی تھے اور پروفیسر عبدالستار دلوی بھی. ان کے علاوہ صفدر جعفری، سید محمد شبر، رشید منظر، رضا علی عابدی، ساحر شیوی، جاوید شیخ،
عمر مودودی، سوہن راہی، غفار اعظم، اشفاق حسین، گلشن کھنہ، عقیل دانش، اکبر حیدرآبادی، محمود الحسن اور قمر جہاں تو پہلے سے ہی آئے ہوئے تھے وغیرہ شامل تھے۔ ہم دونوں نے مقالے بھی پڑھے، صدارت بھی کی اور شاعری بھی سنائی۔ ہمارا قیام لندن میں ڈاکٹر اقبال مرزا کے گھر پر تھا۔ پروفیسر سحر انصاری، پروفیسر محمود الحسن اور پروفیسر قمر جہاں بھی ساتھ تھے۔ دیر رات تک زما صاحب کی فقرے بازیاں چلتی رہتی تھیں۔ یوں تو زما صاحب کی دینداری سے میں واقف تھا اور اپنی دینداری کا بھی مجھے علم تھا۔ مجھے حج کیے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ہم دونوں ہی پابند صوم و صلات تھے ہیں۔ لندن میں ان کی ایک بات مجھے حیران بھی کرتی اور شرمندہ بھی۔ فجر کی نماز کے لیے زما صاحب جلد اٹھ جاتے تھے۔ مجھے اٹھانے کے لیے تبلیغی جماعت والوں کی طرح اٹھ کر میری ٹانگیں دبانے لگتے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جماعت میں آیا ہوں اور زما صاحب جماعتی ہیں، جبکہ دونوں باتیں غلط تھیں۔ زما صاحب کے ساتھ دونوں غیر ملکی سفر خوشگوار رہے، اس لیے کہ انہیں گھومنے اور گھمانے کا بہت شوق ہے۔ ان کے چہرے پر کبھی میں نے تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ یوں بھی پہاڑوں پر رہنے والے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، کام دماغی ہو یا جسمانی۔ زما صاحب جوانوں کی طرح مصروف رہتے ہیں۔ زما صاحب رہتے سری نگر میں ہیں، لیکن ان کا دل دلی میں رہتا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے دلی درشن کے لیے آتے رہتے ہیں۔ آتے ہی اطلاع کرتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ 21ویں صدی میں کشمیر یونیورسٹی میں جانے کا بار بار اتفاق ہوا۔ فیملی کے ساتھ بھی کئی بار گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے دسترخوان کو رونق نہ بخشی ہو۔ اپنی گاڑی سے لینے آتے ہیں اور پھر واپس گیسٹ ہاؤس پہنچاتے ہیں۔ میں کشمیریوں کی مہمان نوازی سے بہت پریشان ہوں، مار مار کر کھلاتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر میں کشمیر میں رہ کر کشمیریوں کی دعوت قبول نہیں کرتا، قبول کرنے سے ڈرتا ہوں۔ ان کے دسترخوان پر رکھے ہوئے کنگ سائز کباب دیکھ کر ہی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کا خلوص مجبور کرتا ہے۔ میں ایک بات نہیں سمجھ سکا کہ زما صاحب نے اپنا تخلص آزردہ کیوں رکھا۔ آزردگی تو ان کے آس پاس ہو کر بھی نہیں گزری، اور انشائیہ نگار اگر آزردہ ہوگا تو انشائیے میں شگفتگی کیسے آئے گی؟ بغیر شگفتگی کے لطف نہیں آئے گا۔ خدا جانے کیا راز ہے مزاج میں شگفتگی اور نام میں آزردگی۔ اندر کی بات معلوم نہیں، البتہ میں نے انہیں جس قدر جانا ہے اس سے بس یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آزردگی بس نام کی تک محدود ہے، باقی تو شگفتگی ہی شگفتگی ہے۔ زما صاحب کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں وہ انگریزی بولتے ہیں، اردو کی شیرینی کو غصے میں مجروح نہیں ہونے دیتے۔ ویسے انگریزی میں غصہ کرنے سے آدمی پڑھا لکھا اور مہذب معلوم ہوتا ہے۔ زما صاحب کے خلاف توقع اپنے ہم عمر اردو والوں کے مقابلے میں انگریزی بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے دیگر زبانوں کے لوگوں سے خصوصاً خواتین سے جلد ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی میں ان کی مقبولیت کا ایک سبب ان کی خوشگفتاری اور دوسرا شگفتہ مزاجی ہے۔
اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ زما صاحب کی علمیت یا قابلیت کی ساہتیہ اکیڈمی میں کوئی قدر نہیں، ان کی تو وہاں دوہری قدر ہے، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، یعنی کشمیریوں کے ساتھ کشمیری ادیب اور اردو والوں کے ساتھ اردو ادیب۔ کشمیری کا ایوارڈ اور کنوینرشپ تو انہیں 1984 یعنی جاتی جوانی میں ہی مل گیا تھا۔ کشمیری زبان میں زما صاحب کی پذیرائی دیکھ کر اردو والوں کو بھی غیرت آئی، کیونکہ کتابیں تو ان کی سب اردو میں ہیں۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ انہیں دے دیا، غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب ایوارڈ دے کر ایوارڈ کی عزت بڑھا دی۔ لیکن یہ خیال رہے کہ انسان کی شگفتگی انعام کی محتاج نہیں ہوتی، مزاج پر منحصر کرتی ہے۔ بعض بڑے بڑے انعام حاصل کرنے والے منہ لٹکائے پھرتے ہیں۔ زما صاحب کی شگفتگی کی وجہ سے ان کا وزن آج تک وہی ہے جو 30 سال پہلے تھا۔ بالوں کا رنگ اب بھی بڑی حد تک کالا ہے، البتہ داڑھی اگر داڑھی کہلانے لائق رکھی جائے تو ضرور بزرگی کو ظاہر کرے گی، لیکن زما صاحب ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس لیے ان کی بزرگی ان کی شگفتگی ہی میں پوشیدہ رہے گی۔ لمحہ لمحہ زندہ رہنے کے لیے زہر کے پیالے پیا کرتے ہیں۔